آج ہم اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگائیں، لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گھروں پہ جھنڈیاں لگا رہے ہو۔ جب کوئی دنیا کا لیڈر آ جاتا ہے اس کے بارے میں کتنے نعرے لگاتے ہیں، ناراض تو نہیں بیٹھے؟ صحیح بات ہے جی۔ میرا لیڈر آ رہا ہے، فیس بک پہ اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ میرا لیڈر بھی دیکھیں یہ کتنی پوسٹیں میری چلا رہا ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ صحیح بات ہے۔ کتنی میری پوسٹیں چلا رہا ہے، دنیا والا لیڈر دیکھے گا، اس کی خوشی میں 2-2 لاکھ روپے 5-5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیڈر دنیا میں رہ جائیں گے، اس لیڈر سے یاری نہ کر جو قبر میں بھی شفاعت کا ضامن ہے، اس لیڈر سے محبت رکھ جو قبر و حشر میں بھی شفاعت کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ، جو حضور کا وفادار ہے، سبحان اللہ، جو حضور کا وفادار ہے وہ ہمارا ایمان۔ سبحان اللہ، حضور کے سچے وفادار بنا، حضور کے سچے وفادار بن جاؤ کہ حضور کی غلامی میں موت بھی آ جائے، حضور کی غلامی میں دنیا چلی جائے، اپنی جائیدادیں چلی جائیں، لیکن یا رسول اللہ آپ سے محبت کا دامن نہ چھوڑیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سننے تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ہم صحابہ کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سننے کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ ٹائم پورا ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کیا ہے؟ صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ بچے بچے کے نوکر ہیں۔ سبحان یہ عقیدہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ سنی کیا ہے؟ صحابہ کے اہل بیت کا بھی نوکر، اللہ والوں کا بھی نوکر، اللہ والوں کے بچوں کا بھی نوکر۔ شرط یہ ہے شریعت پہ چلنے والا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آیا کیا بن گیا؟ صدیق بن گیا۔ سبحان جب اللہ، حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے صدیق بن گئے، جب حضور کی بارگاہ میں آیا عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، جب حضور کی بارگاہ میں عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، جب حضور کی بارگاہ میں علی شیر خدا آیا حیدر کرار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال آیا۔ سبحان اللہ۔ بلال کون تھا؟ حبشی، حبشی غلام تھا۔ کیا تھا؟ رنگ کا کالا تھا۔ کالا تھا، حبشی غلام۔ حبشی ایک قبیلہ ہے، آج بھی اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے وہ حبشی رنگ کے جو لوگ ہیں موجود ہوتے ہیں مدینہ شریف میں۔ جب حضور کی غلامی میں آیا بلال حبشی رنگ کا کالا ہے غلام، غلاموں جیسی حیثیت ہے، اور اب نبی سے رشتہ چھوڑ لیا، کیا کر لیا ہے؟ تعلق جوڑ لیا ہے غلام کس کا؟ امیہ بن خلف کافر ہے، اس کا غلام نوکری کرتا ہے۔ امیہ نے دیکھا غلام میرا ہے، کلمہ نبی کا پڑھنے لگا، کلمہ نبی کا پڑھنے لگ گیا ہے۔ 1-2 بار بلایا، اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا امیہ تو میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے مگر محمد مصطفیٰ کی محبت کی شمع کو بجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ جسم تیری توکل کے لیے حاضر ہے، لیکن یہ دل محمد مصطفیٰ کے نام پہ سودا سر بازار ہو چکا ہے۔ فرمایا امیہ بن خلف نے تپتی ہوئی ریت میں اس کو لے جاؤ، تپتے ہوئے میدان میں لے جاؤ۔ عرب کا شہر مکہ پاک آپ جاؤ گے، ایک مکہ ہے ایک مدینے کا شہر ہے، سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی جو علاقے ہیں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، بیابان ہے، گرم علاقہ ہے۔ امیہ نے کہا اس بلال کو لے جاؤ، تپتے ہوئے ریت میں لٹا دو، اور کیا کرو؟ اس کے سینے پہ پتھر رکھو۔
کیا کرو؟ لٹاتے تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی ہے، سینے پہ پتھر رکھ دو، زبان باہر نکل آئی ہے تکلیف کی وجہ سے۔ امیہ نے کہا بتا اب محمد مصطفیٰ سے تعلق توڑے